ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم یہ مانگتے ہیں اللہ سے یہ دعا کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو یہ اشکال جو ہے نا، یہ سوال جو ہے آپ کا، اس کا جواب مل جاتا ہے، یہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، کبھی کبھار انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر پہلے ہی ساری تقدیر لکھی گئی ہے تو انسان کے عمل کا کیا فائدہ؟ ہم کیوں دعا کریں؟ اگر پہلے ہی مقدر ہماری لکھی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ ہے یا کوئی عمل کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک تقدیر کا سوال ہے اور انسان کے اپنے عمل کا سوال ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمل جو ہے وہ انسان جو ایمان جو اس کا ہے قدر پہ، تقدیر پہ جو ہمارا ایمان ہے، عمل اس کی منافی نہیں کرتا، بلکہ انسان کا جو عمل ہے وہ تو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت رکھی ہے، جہنم رکھا ہے، سزا اور جزا رکھا ہے، تو کس لیے رکھا ہے؟ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عمل کافی اہم ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کو جنت مل رہی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دی اعمال کرنے کی۔ اور کوئی اگر انسان دوزخ کے اندر جا رہا ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان قدر پہ، تقدیر پہ ایمان یہ منافی نہیں کرتا جو انسان عمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے عمل جو ہے کافی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک نہ وہ اپنے حالات بدل دیتے ہیں۔ تو عمل جو ہے اس کا ایک اہم دخل ہے، بہت اہم دخل ہے، اور صحیح اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا یہ مطلوب ہے، اور یہ انسان کا جو ایمان ہے قدر پہ، اس کے اپوزٹ نہیں جاتا، یہ اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم یہ مانگتے ہیں اللہ سے یہ دعا کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو یہ اشکال جو ہے نا، یہ سوال جو ہے آپ کا، اس کا جواب مل جاتا ہے، یہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے اندر استعانہ جو ہے، مدد مانگنا، یہ شامل ہے کہ نہیں؟ انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر تو مدد مانگنا شامل ہے۔ تو کیوں پھر یہ ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی، یہ کہنا سکھلایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے و ایاک نستعین یہ اس چیز کا اضافہ اس میں کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ بندہ جو ہے، یعنی و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی مدد، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے سمجھایا گیا، جیسے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو سے صحیح۔ تو اسی لیے انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہم آپ کی کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک نہ آپ کی مدد شامل حال ہو صحیح۔ تو عمل کرنا مطلوب ہے، کیونکہ انسان اس کو یہ سمجھایا گیا ایاک نعبد، عمل کرنا، عبادت کرنا مطلوب ہے، لیکن وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے تب تک جب تک نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل ہو۔ تو یہ قدر ہے کہ انسان کا اپنا ایک ارادہ ہے
لیکن اس کا ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے تابع انسان کا ارادہ ہے. تو سبسروینٹ انسان کا ارادہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دائرہ دیا ہے اس کے اندر وہ ٹری ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو سامنے رکھ دیے. خیر کا راستہ بھی رکھ دیا سامنے، شر کا راستہ بھی رکھ دیا سامنے. تو انسان جس راستے پہ چلے وہ اس کے اپنے عمل ہوگی، نہ کہ وہ اس کی مجبوری. تو اسی لیے تقدیر پہ ایمان فری ول کے خلاف نہیں جاتا. انسان رسپانسبل ہے اپنے چوائسز کے، اور جو انسان جد و جہد کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے عبادات کے اندر، دوسرے چیزوں کے اندر، وہ مطلوب ہے شرعاً. اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر یہ اثر موجود ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ہر ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے، تقدیر میں ہے، تو ہم عمل کیسے کریں، کیا کریں، کس کے متعلق عمل کریں؟ تو انہیں فرمایا افعل الصالحات، صالح اعمال کرو، فإن اللہ قدر لک الخیار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے آپ کے سامنے چھوڑے ہیں، تو یہ صحیح راستہ چننا یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ صحیح راستہ چنو، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگے، توفیق مانگے، کیونکہ جب تک نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تب تک بندہ جو ہے صحیح راستہ جو ہے وہ نہیں اختیار کر سکتا، تب تک صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. واللہ اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.